السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، 11ویں شریف کے مبارک مہینے کے یہ ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ بیان کے سلسلے میں پیر پیرا میر میرا حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور آپ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور جمیل الرحمن جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے مشہور اشعار کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ان اشعار کی تشریح واقعات کی روشنی میں خود انہوں نے بیان کی ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، جس میں سے 3 شعر میں نے اس سے پہلے بیان کیے، آج چوتھا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اپنے کو کہے میرا، مریدوں میں وہ داخل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس وقت فرمایا تھا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آپ کا مرید کہتا ہے اور آپ کے ساتھ غلامی کی نسبت بتاتا ہے، اور دراصل اس نے آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو اور یہاں سے خرقہ بھی حاصل نہ کیا ہو، تو کیا وہ حضور کے یعنی غوث پاک کے مریدوں میں شمار کیا جائے گا؟ پیران پیر غوث پاک فرماتے ہیں، قیامت تک جو کوئی ہمارے سلسلے میں داخل ہو اور اپنے آپ کو ہمارا مرید کہے، بے شک وہ ہماری مریدوں میں داخل ہے، ہمیشہ ہم اس کے حامی و ناصر و دستگیر ہیں، مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ سبحان اللہ۔ شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی مرید کا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے مریدوں کے پیر سے افضل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ استاد زمن فرماتے ہیں، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی ہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جمیل الرحمن صاحب دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ سجل ان کو دیا وہ رب نے جس میں صاف لکھا ہے کہ جائے خلد میں ہر نام لیوا غوث اعظم کا۔ سجل کہتے ہیں رجسٹر کو۔ حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ، عہد نامہ عطا فرمایا، جس کی لمبائی پورب سے لے کے پچھم تک ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک وہ رجسٹر لمبا ہے، اور اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے مالک دوزخ سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو، اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم نہیں ہے۔
اللہ اکبر، احسان خدا کا کہ پیر پایا اور پیر بھی دستگیر پایا۔ حضرت جمیل الرحمن صاحب فرماتے ہیں ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ حضور غوث پاک، اور یاد رکھیے غوث اعظم، غوث اعظم، غوث کہتے ہیں فریاد کے پہنچنے والے کو، یعنی سب سے زیادہ فریاد کو پہنچنے والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ پیران پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آپ محلے کی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو راستے میں ایک کرانے کی دکان والا تھا، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے دکان سے نیچے اترتا اور اس طرح سلام کرتا، السلام علیک یا سیدی، اے میرے سردار آپ پر سلام ہو۔ حضور غوث پاک بھی اسے جواب دیتے وعلیکم السلام یا اخی، میرے بھائی تم پر بھی سلام ہو۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چل دیتا اور مسجد میں نماز ادا کرتا۔ ایک دن غوث پاک کا گزر ہوا، وہ نیچے اتر آیا، ادب سے وہ کہتا ہے السلام علیک یا غوث الاعظم۔ حضور غوث پاک نے جواب دیا وعلیکم السلام یا اخی، میرے بھائی تم پر بھی سلام ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ آج تمہارے سلام کرنے کا انداز کیوں بدل گیا؟ روز تو کہتے تھے السلام علیک یا سیدی، اے میرے سردار آپ پر سلام ہو، اور آج یہ غوث اعظم۔ کہا حضور بس میرے دل میں آ گیا۔ کہا نہیں، یہ ایک راز ہے، آج ہی اللہ کی طرف سے مجھے یہ خطاب ملا ہے غوث اعظم کا، اور ابھی تک کسی نے بھی جو ہے اس لقب سے نہیں پکارا، نہ کسی کو بتایا گیا ہے۔ مردان غیب جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، مگر تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ تمہیں اس راز سے خبردار کیا گیا ہے؟ اس نے کہا سیدی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوں، بس میرے دل میں آ گیا کہ میں آج آپ کو غوث اعظم کہوں۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ سنیے، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ سیدی اور تو میرا کوئی عمل نہیں، 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھتا ہوں، اور پھر یہ کرتا ہوں، ایک خاص جو عمل ہے میرا وہ یہ ہے کہ جب کبھی قحط کی وجہ سے غلہ اناج اس کی قحط ہو جائے اور لوگ اس کو ترسنے لگے، تو لوگ پہلے سے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور مہنگے بھاؤ، مہنگی قیمت میں بیچتے ہیں۔ آج تک میں نے کبھی بھی ایک دانہ بھی ذخیرہ نہیں کیا ہے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہمیشہ دھیان رکھا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں اور ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤں، اور کبھی بھی ایک پیسہ میں نے حرام کا نہیں کمایا ہے، بس یہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ عمل ہو وہی تو اس راز کا حقدار ہے کہ سب سے پہلے اسے بتایا جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، نہ کوئی بڑا وظیفہ ہے، نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، یہ ہے کہ حلال کمائی ہے اور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ جیسے لاک ڈاؤن ابھی گیا تو لاک ڈاؤن میں، اور ابھی آج ہی میں نے پڑھا میسیج میں کہ جیسے ایئرپورٹ سے راستے بند ہوئے وغیرہ، تو پھر مہنگے مہنگے 1-2 ہزار میں لوگوں کو سٹی میں پہنچانا، گھر تک پہنچانا، یہ ہے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔
وہ کہتے ہیں کہ حضور میں کبھی لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ ادھر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کو غوث اعظم کا لقب ملا ہے اور ادھر اسے معلوم بھی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو غوث اعظم کہتے ہیں جو سب سے زیادہ فریاد کو پہنچنے والا. اللہ اکبر. آج بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں یہ تاثیر ہے. کوئی پکارے تو صحیح. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ بزرگ شخصیت ہیں. اہل سنت تو مانتے ہی مانتے ہیں, وہابی بھی انہیں مانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب ایک لکھی انتباہ, اس میں قضائے حاجت کے لیے انہوں نے ایک ختم تعلیم فرمایا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے, کوئی بھی حاجت ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, تو فرماتے کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے. دونوں رکعت میں جو چاہے پڑھیں, الحمدو کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. پھر سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 111 مرتبہ درود شریف پڑھے. پھر 111 مرتبہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. اور پھر 111 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پڑھے, یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے واسطے کچھ عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اس کی مشکل حل ہو جائے گی, اس کی مراد پوری ہوگی, اور ضرور اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے صدقے میں وہ جو مانگے گا وہ عطا فرمائے گا. بڑا مجرب ہے, میں نے بھی کئی مرتبہ آزمایا ہے, آپ بھی آزمائیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو, میں مغرب میں ہوں, اگر مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کروں. لہذا حضرت شیخ ابو عمر عثمان اور شیخ عبد الخالق حریمی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سن ہجری 555 کے سفر مہینے کی 3 تاریخ کو حضور غوث پاک کے مدرسے میں حاضر تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک باہر آئے, اپنی کھڑاویں پہنی, وہ جو لکڑی کی چپل ہوا کرتی, اور وضو کیا, اور غوث پاک نے 2 رکعت نماز پڑھی. جب سلام پھیرا تو ایک چیخ ماری اور ایک کھڑاؤں اٹھا کر ہوا میں پھینک دی جو ہماری نظر سے غائب ہو گئی. پھر غوث پاک نے ایک دوسری چیخ لگائی اور دوسری کھڑاؤں بھی ہوا میں پھینک دی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس واقعے کے پوچھنے کی ہمت تو نہیں ہوئی, لیکن ہم نے وہ تاریخ اور دین اور ٹائم یہ سب نوٹ کر لیا, لکھ لیا. 3 دن کے بعد ایک قافلہ آیا اور حضور غوث پاک کے سامنے انہوں نے کچھ کپڑے کے تھان اور کچھ درہم دینار یہ نقد سب پیش کیا. اور اس دن جو غوث پاک نے وہ 2 کھڑاویں جو ہوا میں پھینکی تھی, وہ کھڑاویں بھی ان کے پاس تھی, وہ بھی لے کر کے آئے. تب ہم نے ان سے حال پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے, یہ کھڑاویں تمہیں کہاں ملی, کیا واقعہ پیش آیا؟ تو ان قافلے والوں نے کہا کہ ہمارا قافلہ فلاں جنگل میں جا رہا تھا, ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہمیں. اس وقت ہم نے, جب ڈاکو ہمیں لوٹ چکے, ہم میں سے کسی نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا, جو کہ شیخ نے فرمایا, تو ہم نے شیخ کی دعائی دی, ہم نے ان کو پکارا مدد کے لیے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 چیخیں ایسی سنی جس سے سارا جنگل دہل گیا. ہم سمجھے کہ شاید اب کوئی مدد کو آ پہنچا, مگر کوئی نظر نہ آیا. وہاں ہر دل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کا منتظر تھا. جتنے قافلے والے تھے سب غوث پاک کے چاہنے والے تھے, سب منتظر تھے کہ کہیں غوث پاک کی مدد آ جائے. دیکھو اگلوں کا عقیدہ کیا ہے. اتنے میں 2 ڈاکو پریشان حال آئے اور کہنے لگے
کہ اللہ کے واسطے ہمارے قصور کو معاف کر دو اور چل کر اپنا مال لے لو، جو ہم نے تم سے لوٹا ہے وہ سب لے لو۔ وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب وہاں پر جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دو ڈاکو جو ہے، ان کی جو دونوں سردار تھے وہ مرے پڑے ہیں، اور یہ دونوں کھڑاویں ان کے سینوں پر رکھی ہیں، اور ڈاکوؤں نے ساری سرگزشت بیان کی اور ہمارا مال ہم کو واپس دے دیا۔ ہم نے اسی وقت اس مال سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کی منت مان لی تھی، لہذا ہم اس وقت اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں حضرت شیخ ابو عمر عثمان اور شیخ عبد الخالق کہ ہم نے جب وہ تاریخ ملائی، ٹائم ملایا، تو وہی تھا جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑاؤں میں پھینکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی کو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیر و مرشد سیدنا ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غلام غوث اعظم بے کس و مستق نمی مانت، گھر مانت شب مانت، شب دیگر نمی مانت۔ یہ غوث پاک کا غلام کبھی بے کس اور بے قرار نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی اس کی کوئی بے قراری ہو جائے تو گھر مانت شب مانت، شب دیگر نمی مانت۔ ایک آدھ رات بے قرار ہو سکتا ہے، بے چین رہ سکتا ہے، دوسری رات تو حضور غوث پاک کی مدد ضرور آ جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ہم غوث پاک کے غلام بنیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں سے جو محبت فرماتے ہیں تو ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہیں۔ غوث پاک اپنے بیان میں کیا ارشاد فرماتے تھے اور وہ اپنے مریدوں چاہنے والوں کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کی تربیت کیا تھی۔ ایک تقریر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا وَأَطِيعُوا وَلَا تَمَزَّقُوا وَوَحِّدُوا وَلَا تُشْرِكُوا وَنَزِّهُوا الْحَقَّ وَلَا تَتَّهِمُوا وَصَدِّقُوا وَلَا تَشْكُوا وَاصْبِرُوا وَلَا تَجْزِعُوا وَاثْبُتُوا وَلَا تَنْفِرُوا وَاسْأَلُوا وَلَا تُسَامُوا۔ غوث پاک فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا سنت مصطفیٰ کی پیروی کرو، وَلَا تَبْتَدِعُوا اور بدعتوں سے بچو، وَأَطِيعُوا اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، وَلَا تَمَزَّقُوا اور ان کے حکم کی روگردانی نہ کرو، وَوَحِّدُوا اللہ کو ایک جانو اور مانو، وَلَا تُشْرِكُوا اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہمارے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہو، ہم غوث پاک کا نام لیں، اٹھتے بیٹھتے، اور پھر جیسے ہی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو بھوؤں کے پاس چلے جائیں، مشرکین کے پاس چلے جائیں۔ بتاؤ تو صحیح بھلا غوث پاک ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آج ہمیں صبر ہے ہی نہیں ہے، اس لیے غوث پاک آگے بھی فرماتے ہیں کہ وَنَزِّهُ الْحَقَّ اور ہر ناپسندیدہ فعل اور کام سے اللہ تعالیٰ کو پاک جانو، وَلَا تَتَّهِمُوا اور بارگاہ الوہیت اور سمدیت کی نامناسب باتیں نہ کرو، اس پر بہتان ترازی نہ کرو، وَصَدِّقُوا دین اسلام کی حقانیت پر یقین رکھو، وَلَا تَشْكُوا اور دین اسلام کے حکام پر شکوک و شبہ نہ کرو۔ آج ماننے والوں کو ہی شک ہو گیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، ہم اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرو، گھبراؤ نہیں، وَلَا تَجْزِعُوا گھبراؤ نہیں، وَاثْبُتُوا ثابت قدم رہو، وَلَا تَنْفِرُوا اور راہ فرار اختیار نہ کرو، وَاسْأَلُوا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کو برا نہ سمجھو، پریشان نہ ہو، وَلَا تُسَامُوا پریشان نہ ہو۔ آج ہم چھوٹی سی بات میں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا امتحان ہو۔ اللہ نے تو خود فرمایا نا الف لام میم احسب الناس
ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ آمنا کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہماری آزمائش ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آزمائش بھی ہے، مگر ہم اس پر پورے نہیں اترتے، وہ گھبرا جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو معاذ اللہ ایمان کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ارشادات انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔